السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آج پیدائش کا دن ہے۔ تمام پاکستانیوں کو ان کا یہ پیدائش کا دن مبارک ہو۔ قائد اعظم آج ہمیں نہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو اقوال ہیں، ان کو ہم بار بار ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایک ایسی گائیڈ لائن دے گئے تھے، ایک ایسی راہ پر چلا گئے تھے کہ اگر آج ہم اس پہ چلتے رہتے تو شاید جن مشکلات کا شکار آج ہمیں پہلے کبھی نہ ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری وصیت تھی وہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا، آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ بڑی کام کی بات ہے، یقین کریں۔ اس وصیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا وصیت کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ تک ایسی اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ کسے معلوم تھا کہ یہاں پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا بچہ ایک دن ایک ملک بنائے گا، ایک دن ایک قوم کو اکٹھا کرے گا، ایک دن مسلمانوں کی تقدیر سنوار دے گا۔ کیا باتیں کہیں قائد اعظم نے جانے سے پہلے، آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے تمام دوسرے وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ میں اپنی بہن فاطمہ جناح، ممبئی سولیسٹر مسٹر محمد علی چائے والا اور دہلی کے نوابزادہ لیاقت علی خان کو وصی، عامل اور ٹرسٹی مقرر کرتا ہوں۔ اب میرے تمام شیئرز، سٹاک اور سیکیورٹیز اور کرنٹ اکاؤنٹ میری بہن فاطمہ جناح کے نام پر اس کے مطلق ملکیت ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے دوران یہ سب انہیں بطور تحفہ دیا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ اسے کسی بھی طرح اپنی مطلق ملکیت کی حیثیت سے تصرف کر سکتی ہیں، یعنی استعمال کر سکتی ہیں کسی بھی طرح سے۔ بذریعہ ہذا اب میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ، مالابار ہل اور ممبئی میں واقع اپنے گھر، ساری زمینیں بشمول مشملات، ملحقہ عمارات وغیرہ تمام فرنیچر، پلیٹس، چاندی اور موٹر کاریں جیسی کھڑی ہیں سمیت ان کو وصیت کرتا ہوں، اور جسے وہ اپنی مرضی، عمل اور کسی طرح سے استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کے حوالے کی، محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے کر دی تھیں۔ آگے سنیے، آگے لکھتے ہیں بذریعہ ہذا اب میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ، اچھا یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے عاملین کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ دیکھ بھال اور دیگر ضروریات کی مد میں 2000 روپے ماہانہ تاحیات ادا کریں، یعنی جو ملازمین تھے ان کے، جو بھی ان کے خدمتگار تھے، گھر کے خدمتگار تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے لیے بھی 2000 روپے، اس وقت بہت رقم تھی 2000 روپے ماہانہ جو ہے انہوں نے لگایا۔ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری بہن رحمت کو 100 روپے ماہانہ تاحیات ادا کریں۔ اپنی بہن، ان کی جو دوسری بہن تھی رحمت، ان کے لیے 100 روپے ماہانہ کا، یوں کہہ لیں کہ وظیفہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کو انہوں نے کیا۔ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری بہن مریم کو 100 روپے ماہانہ تاحیات ادا کریں۔ ان کی جو بہن تھی مریم، ان کے لیے 100 روپے ماہانہ انہوں نے وظیفہ مقرر کیا۔ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے بھائی احمد کو 100 روپے ماہانہ تاحیات ادا کیا جائے، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے 200,000 یعنی مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے آمدنی ہوگی، اور وہ اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ تو اب ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری صورتحال میں جو قائد اعظم کی بیٹی تھیں، جو میں نے وصیت کا یہ حصہ پڑھا ہے، قائد اعظم کی بیٹی نے قائد اعظم صاحب کی بات نہ مان کر ایک غیر مسلم سے شادی کی۔ قائد اعظم صاحب نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پورا تعلق اپنا ختم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کہ اس نے غیر مسلم سے شادی کی ہے،
قائد اعظم نے اپنی جائیداد میں سے اپنی بیٹی کا حصہ رکھا, 2 لاکھ روپے بینک میں فکس کروا دیے, اس کا جو بھی پروفٹ ہوگا انہوں نے کہا جی اس کا 6% جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ہر مہینے جاتا رہے, تا حیات جاتا رہے, اور اگر ان کے بعد ان کے بیٹیوں کو بھی جاتا رہے. یہاں تک قائد اعظم نے اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھا. ناظرین پھر کہتے ہیں جناب, میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ مذکورہ اداروں کو بذریعہ تحائف مندرجہ ذیل ادائیگی کریں. اب وہ کچھ اداروں کا نام لینے جا رہے ہیں قائد اعظم کہ جن کو تحفہ دیا جائے گا ان کی جائیداد میں سے. میں وصیت کرتا ہوں کہ ہارن بائی روڈ پر بوری بندر اسٹیشن کے سامنے اور دا ٹائمز آف انڈیا بلڈنگ سے ملحقہ انجمن اسلام اسکول ممبئی کو 25,000 روپے ادا کیا جائے. یہاں اسکولوں کا بھی خیال تھا ان کو کہ یار اسکول ایجوکیشن کی کتنی اہمیت تھی قائد اعظم کے نزدیک. بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, زندگی جو ہے نا وہ آخری لمحات میں ہے, درد اور مرض کی جو اذیت ہے اس سے گزر رہے ہیں, لیکن یہ خیال انہوں نے رکھا کہ جو اسکول چل رہا ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی, آئی ایم شیور پہلے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسکول کو ڈونیشن دیتے ہوں گے, تو انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ میری جائیداد میں سے, میرے ایسٹس اثاثوں میں سے اس اسکول کو بھی حصہ جانا چاہیے. بڑی خوبصورت بات ہے, کیا بات ہے. میں وصیت کرتا ہوں کہ ممبئی یونیورسٹی کو 50,000 روپے ادا کرے. یار مطلب کمال ہے یار, کمال ہے. قائد اعظم کو ایجوکیشن کا کتنا خیال تھا یہاں سے اندازہ. اور آج کے حکمرانوں کو کتنا خیال ہے آپ اندازہ لگا لیں. اپنی پرسنل ایسٹس میں سے کوئی ہے سیاستدان جو مرتے مرتے اپنی جائیداد جو اس نے اربوں روپے کی کمائی ہوتی ہے, یہ تو قائد اعظم تو وکیل تھے نا, اور بہت ٹاپ کے وکیل تھے, ان کو کرپشن کی کیا ضرورت تھی, ان کی اپنی آمدنی اتنی زیادہ تھی ماشاءاللہ سے, یہ تو 1 روپیہ نہ دیں کسی کو. جناب ہاں, ممبئی یونیورسٹی کو 50,000 روپے ادا کرتا ہوں. میں وصیت کرتا ہوں کہ عربک کالج دہلی کو 25,000 روپے ادا کریں. اصل میں آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ پاکستان بن گیا, پھر ممبئی کی یونیورسٹی کو, دلی کی یونیورسٹی یا کالج کو کیوں پیسے دیے جا رہے تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جو یہ وہ ادارے تھے جن کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. تو ایک لگاؤ ہوتا ہے, آپ کو ایک ہوتا ہے, تو اس لیے, اور قائد اعظم اس سے پہلے بھی ان کو ڈونیشن دیتے رہتے تھے, ہو سکتا ہے وہ قائد اعظم کے ڈونیشن پہ ہی چل رہے ہوں پہلے بھی, تو اس لیے قائد اعظم نے ایسا کرنا مناسب سمجھا. مذکورہ بالا کے تحت میری تمام رہائشی جائیدادیں بشمول کارپٹس جو زندگی کے مفادات کے بعد زوال پذیر ہو سکتی ہے, یا پھر دوسری صورت میں انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, اور میں ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی, ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور اور ایک حصہ سندھ مدرسہ کراچی کو دینے کی وصیت کرتا ہوں. یار یہ آخر میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 ایسے تدریسی جو ہے نا چیزیں کہ جن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جانا, مناسب جانا کہ کالجز, یونیورسٹیز اور مدرسوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے. اگر ہم قائد اعظم کو قائد اعظم کہتے ہیں نا ناظرین, تو ایسے ہی نہیں کہتے. دس مین ٹرولی ڈیزروز ٹو بی کالڈ اے گریٹ لیڈر. ہیپی برتھ ڈے قائد اعظم.